الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں. مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں. یہ کلام خدا جس کے سینے میں ہے، صد معطر مزہ اس کے جینے میں ہے. پڑھتا جا چڑھتا جا یہ ندا آئے گی، یہ ترقی تلاوت کے زینے میں ہے. صحابہ کا ورد صبح شام کرتا ہوں، صحابہ کا ورد صبح شام کرتا ہوں. صحابہ کے چاہنے والوں کو سلام کرتا ہوں. صحابہ کا ورد صبح شام کرتا ہوں، صحابہ کے چاہنے والوں کو سلام کرتا ہوں. نفرت نہیں مجھے کسی بھی انسان سے، نفرت نہیں مجھے کسی بھی انسان سے، مگر دشمن صحابہ پہ لعنت سرعام کرتا ہوں. ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوئے. ممکن ہی نہیں ہووے مسلمان کا بچہ، ممکن ہی نہیں ہووے مسلمان کا بچہ، اور مولا علی پاک کا حقدار نہ ہووے. مگر جھوٹا ہے دغاباز ہے، مگر جھوٹا ہے دغاباز ہے،
وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر پہ سرشار نہ ہوئے۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے بڑا ہی فضل فرمایا، کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، ہمیں ختم قرآن کی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ختم قرآن کی مجلس ایسی مجلس ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے محترم و مکرم جناب قاری نصیر حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا دل جیت لیا۔ میرا دل کیا جیتا؟ پورے ہریانہ والوں کا دل جیت لیا۔ رمضان کے شروع میں ہی ان کا وہ پوسٹر میں نے دیکھا کہ 16 بچوں نے تراویح کے اندر قرآن کریم سنانا ہے اور وہ سارے ان کے شاگرد ہیں۔ اب یقین کریں میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ دیکھیں محنت یہ ہوتی ہے۔ دل سے بڑی دعائیں بھی نکلی کہ جو قرآن کی محنت کرنے والے ہیں نا، قرآن کی محنت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہت بلند کرتے ہیں۔ اللہ کہے کہ ہم سارے عاشق قرآن بن جائیں، ہمارا بھی تعلق قرآن کے ساتھ ہو۔ ہریانہ کے اندر قاری صاحب نے ایک جال بچھایا، ماشاءاللہ ہر طرف قاری صاحب کے شاگرد قرآن سنا رہے ہیں تراویح کے اندر۔ تو میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ پچھلے سال بچے زیادہ تھے، اس سال انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال 18 تھے یہاں پہ، اس سال 16 ہیں۔ میں تھوڑا سا پریشان ہوا لیکن انہوں نے پریشانی فوراً ختم کر دی۔ میں نے بتایا کہ 2 شاگرد گلشن میں سنا رہے ہیں، دل خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ تو میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات نے قاری صاحبان سے قرآن کریم سنا، تراویح کے اندر قاری صاحبان نے سنایا، آپ حضرات نے سماعت کی۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑی قسمت والے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اللہ کی مہربانیوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ آپ نے قرآن کریم سنا ہے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے علماء سے قرآن کریم سنتے ہیں تراویح میں، اور بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جو ولیوں سے، قطبوں سے، اقطاب سے، بڑے بڑے اولیاء اللہ سے قرآن کریم سنتے ہیں، اور بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں کہ جو حرمین شریفین میں تراویح کے اندر امام کعبہ، امام حرم، امام مسجد حرام، ان کا قرآن سنتے ہیں۔ بہت سارے خوش نصیب ایسے ہیں جو مسجد نبوی شریف میں قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، مسجد نبوی سے قرآن سنتے ہیں، مسجد نبوی کے امام سے قرآن سنتے ہیں۔ اور بہت سارے دوست احباب کسی بڑے قاری کو بلاتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں مصر کے کوئی قاری صاحب آ جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر مصر کے قاری صاحب سے ہماری ملاقات ہو جائے، ان کا قرآن سن کے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے مصر کے قاری صاحب سے قرآن سنا ہے۔ ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جنہوں نے قرآن کسی اور سے سنا ہے۔ میں نے اور آپ نے قرآن قاری صاحب سے سنا ہے، میں نے اور آپ نے قرآن کسی ولی سے سنا ہے، کسی بزرگ سے سنا ہے، کسی اللہ والے سے سنا ہے، اور حرمین شریفین کے ائمہ سے قرآن سنا ہے۔ میں نے اور آپ نے مصر کے قراء سے قرآن سنا ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے کہ جنہوں نے قرآن کسی اور سے سنا ہے۔ میں نے اور آپ نے قرآن قاری قرآن سے سنا ہے، اور ایک جماعت ایسی ہے جس جماعت نے قرآن صاحب قرآن سے سنا ہے۔
اس جماعت کا نام کیا ہے؟ آپ بولیں گے یا میں بولوں؟ اس جماعت کا نام کیا ہے؟ صحابہ۔ اس جماعت کا نام کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا آپ بولیں، تھوڑا زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا بولیں۔ اس جماعت کا نام کیا ہے؟ آواز مزے کی نہیں آ رہی، بچے زیادہ تیز نہیں بولیں، ان کی آواز پر ماشاءاللہ وہ مسجد میں چلی جائے گی۔ اس جماعت کا نام کیا ہے؟ صحابہ۔ اس جماعت کا نام ہے صحابہ۔ میں نے اور آپ نے قرآن سنا ہے قاری قرآن سے، لیکن صحابہ نے قرآن سنا ہے صاحب قرآن سے۔ ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے بڑے واسطوں کے ساتھ، لیکن صحابہ تک قرآن پہنچا ہے بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے۔ مجھ تک اور آپ تک قرآن کیسے پہنچا ہے؟ میں نے اپنے استاد سے قرآن سنا ہے، اور میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے استاد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے استاد سے سنا ہے۔ یہ واسطے چلتے ہوئے یہ تابعین تک گئے، یہ واسطے چلتے ہوئے صحابہ تک گئے۔ صحابہ جب قرآن سنتے تھے براہ راست اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کرتے تھے۔ میں اور آپ قرآن سنتے ہیں اور صحابہ بھی قرآن سنا کرتے تھے، لیکن صحابہ جو قرآن سنتے تھے اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، حضور کے ہونٹ ہلا کرتے تھے، حضور کے ہونٹ ہلتے تھے، ان ہونٹوں سے قرآن نکلتا تھا۔ صحابہ وہ قرآن سنا کرتے تھے اور اس مقدس چہرے کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ وہ چہرہ مقدس چہرہ ہے جس چہرے کی قسمیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر کھائی ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وہاں قسمیں کھائی جا رہی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اس نبی کی قسمیں کھائی جا رہی ہے، اس نبی کے شہر کی قسمیں کھائی جا رہی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ میرے نبی نے پوچھا یا اللہ تو میرے شہر کی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ مقام ابراہیم ہے۔ میرے شہر کی قسمیں اس لیے کھاتا ہے یہاں صفا مروہ کی پہاڑی ہے، اس لیے میرے شہر کی قسم کھاتا ہے۔ یہاں مسجد حرام ہے، یہاں پر تیرا گھر ہے، اس لیے قسمیں کھا رہا ہے۔ میرے یا اللہ میرے شہر کی قسمیں تو کیوں کھا رہا ہے؟ یہاں پہ مقام ابراہیم ہے۔ جواب ملا میرے محبوب مقام ابراہیم پہلے بھی تھا لیکن میں نے قسم نہیں کھائی۔ میرے محبوب یہ بیت اللہ تو پہلے بھی تھا لیکن میں نے قسم نہیں کھائی۔ میرے محبوب یہ سارے مقامات پہلے بھی تھے، میں نے قسمیں نہیں کھائی۔ میں جو قسم کھا رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب تیری نبوت والے مبارک قدم اس جگہ لگے ہیں، اسی لیے میں تیرے شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ ہمیں وہ نبی ملا جس نبی پہ یہ قرآن نازل ہوا۔ کتنا عالی شان نبی ہے، کتنا اونچا نبی ہے، کتنا بڑیا نبی ہے، شان والا نبی ہے، مقام والا نبی ہے، مقام والا نبی ہے، مرتبے والا نبی ہے۔ حضرت حسان کو اللہ کے نبی نے بلایا، کسی نے گستاخی کی ہے، آپ یہاں تشریف لائے۔ حضرت حسان سے فرمایا حسان آؤ منبر پہ بیٹھو، ان کو جواب دو۔ حضرت حسان جواب دینے لگے ہیں۔ جواب میں پہلا ربائی پڑھا، دل جیت لیا۔ کون سا ربائی ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حسان کہتے ہیں میری آنکھ نے آپ سے حسین دیکھا نہیں۔ کسی نے کہا ہوگا آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی اور نے دیکھا ہوگا، کہیں اور ہوگا۔ حسان نے فوراً اگلے جملے میں جواب دیا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، پھر آگے فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا عیب کے قریب مت جانا، لیکن عیب کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے قریب مت جانا۔ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ وہ نبی ہمیں ملا، اس نبی پہ یہ قرآن نازل ہوا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ توجہ کیجئے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ مفسرین اس کا ترجمہ اور مطلب یہ بیان کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ۔ لیکن بعض عاشق اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ الف لام میم
الف سے اللہ، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل امین اور میم سے محمد، میم سے محمد۔ یہ عاشق اپنے عشق میں ترجمہ کر رہا ہے، یہ عاشق اپنے عشق میں ترجمہ کر رہا ہے، اس کا یہ عشق ہے۔ عاشق کہتا ہے الف سے اللہ، لام سے جبرائیل ہے، میم سے محمد ہے۔ الف سے اللہ، قرآن کریم نازل کرنے والے اللہ، وہ اللہ ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کے بنانے والا وہ ایک اللہ ہے۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ ایک اللہ ہے۔ ساتوں آسمانوں کو بنانے والا وہ ایک اللہ ہے۔ ساتوں زمینوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، ساتوں آسمانوں کو اللہ نے بنایا ہے، ساتوں زمینوں کو اللہ نے بچھایا ہے، ساتوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلندی عطا کی ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، نیچے ستون کوئی نہیں دیا، اتنا خوبصورت آسمان بنایا، اتنا چمکتا دھمکتا آسمان بنایا۔ اس آسمان پہ پھر ایک سورج سجایا، وجعلنا سراجا وہاجا، پھر اس میں ایک چاند سجایا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور پھر اس کی چمک کے لیے، اس کی زینت کے لیے اللہ نے ستاروں کو سجایا، ستارے سجا دیے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یہ اس اللہ کا قرآن ہے، اس اللہ کا قرآن ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو بنایا، جس نے ساتوں زمینوں کو بچھایا۔ یہ اس اللہ کا قرآن ہے جو عزت دینے والا ہے، ذلت دینے والا ہے۔ عزت ذلت کا مالک وہ ایک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ایک اللہ ہے، وہ ساری بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہے، دن میں رات کو داخل کرنے والا ایک اللہ ہے، رات میں دن کو داخل کرنے والا ایک اللہ ہے، زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ یہ اس خالق کا، اس مالک کا، اس ساری کائنات کے بنانے والے رب کا کلام ہے جو ساری کائنات کا تن تنہا بادشاہ ہے۔